یہ اسلام کی آزان ہے اور میرا بلال مؤذن ہے. میرا بلال، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کی زبان میں لکنت تھی، آپ اذان جو ہے وہ ٹھیک نہیں دے سکتے تھے، اس لیے چند مسلمان سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ تو اذان نہیں ٹھیک دے سکتے، لہذا اذان کوئی اور دے. تو حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی، تو پھر سورج بھی اور دن بھی نہیں نکلا، سورج بھی نہیں آیا. تو یہ روایت بیان کی جاتی، یہ روایت سراسر من گھڑت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حدیث کی کسی بھی قسم میں سے نہیں ہے، نہ ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت بلال حبشی کی جو آواز تھی، آواز وہ سارے صحابہ کرام سے اچھی آواز تھی، یعنی میٹھی آواز تھی حضرت بلال کی، اور آپ کی آواز میں درد تھا اور آپ کی آواز میں بھاری پن تھا. یعنی حضرت بلال حبشی کی آواز کو سرکار نے پسند فرمایا، اسی لیے تو مؤذن رسول بنے. یہ ان کی ذات پہ تہمت ہے کہ ان کو اذان نہیں دینا آتی تھی، یہ لکنت تھی ان کی زبان میں، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامل شخصیت کا نام ہے، کامل. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو اعزازات سے نوازا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، سرکار نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا، اے بلال، میں جب جنت میں گیا میں نے ایک محل دیکھا اور میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب آیا عرب کے ایک نوجوان کا ہے. میں نے کہا میں بھی تو عرب کا ایک نوجوان ہوں، بتاؤ یہ کس عربی کا ہے؟ کہا جی اس کا تعلق قریش کے خاندان سے ہے. فرمایا میں بھی قریش سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی خاندان قریش سے تعلق ہے. قریش میں سے کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ محل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے امت میں سے ایک امتی کا ہے. فرمایا میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بتاؤ میرے کس امتی کا ہے؟ کہا جی یہ آپ کے امتی حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے. اے عمر، میں نے آپ کا شاندار محل دیکھا، میرے دل نے کہا کہ میں آپ کے محل کے اندر جا کر دیکھوں تو، مگر تمہاری غیرت نے مجھے اندر نہیں جانے دیا. میں جانتا تم بڑے غیرت مند ہو، اس لیے میں اندر نہیں گیا. حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے بھی غیرت کروں گا، آپ کے سامنے بھی غیرت. یا رسول اللہ یہ محل کیا ہے؟ میرا سب کچھ آپ کا ہے آقا، سب کچھ. پھر فرمایا اے بلال مبارک ہو، جب میں جنت میں ٹہل رہا تھا تو میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی. کیا سنی؟ تمہاری قدموں کی آواز سنی. بلال کیا کرتے ہو؟ ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، یقیناً اسی عمل کے ذریعے اللہ نے مجھے جنت کا اعزاز عطا فرمایا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز، ٹائم ختم ہوتے جا رہا ہے، بس 1-2 باتیں کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت بلال حبشی میں کہتا ہوں یہاں غلامی، یہاں آزادی اور بڑے بڑے آزاد، بڑی بڑی مسندوں کے مالک یہاں رشک کرتے نظر آتے ہیں. حضرت بلال حبشی کو بھی رب نے معراج عطا فرمائی ہے. حضرت بلال حبشی کو بھی رب نے معراج عطا فرمائی ہے. اور حضرت بلال کی معراج کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جہاں بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عزتوں والے موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر بن خطاب بھی ہے، علی المرتضی بھی ہے، یعنی قریش سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، طرح طرح کے شانوں والے اصحاب موجود ہیں. جب فتح مکہ ہوا، بیت اللہ کو بتوں سے صاف کیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام موقع آیا، ٹائم آیا کہ اذان دی جائے. اب نگاہیں
ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ آج فتح مکہ کا موقع ہے، یعنی اسلام کے لیے بہت بڑا دن، بہت بڑا دن، بہت بڑا دن ہے۔ آج عزت اذان کی کس کو ملنے والی ہے؟ آج کون مؤذن بنے گا؟ مؤذن تو میرے نبی کے اور بھی تھے، اذانیں تو اور بھی دیتے رہے، لیکن آج کون مؤذن بنے گا؟ کس شان والے کو یہ مرتبہ ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال آگے بڑھو۔ آقا کیا کروں؟ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں اذان دی، رخ کرتا رہا بیت اللہ کی طرف۔ یا رسول اللہ صحراؤں میں اذانیں دی، غزوات میں اذانیں دی، جہاں جہاں آپ کے ساتھ تھا اذان دیتا رہا، لیکن رخ کرتا رہا قبلے کی طرف۔ مگر یا رسول اللہ آپ تو خود قبلے کی چھت پہ کھڑا ہوں، آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی اب رخ کس طرف کروں؟ تو پھر یا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بلال انظر الیہ، انظر الیہ، ایک عاشق کے بقول انا کعبۃ اللہ، اے بلال آج رخ قبلے کی طرف نہیں بلکہ میری طرف کرو، اس لیے کہ میں کعبے کا بھی قبلہ ہوں، میں کعبے کا بھی قبلہ ہوں۔ بڑی بڑی شانوں والے اماموں نے اس بات کو لکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آج جس طرف رخ کیا ہوا ہے وہ رخ سرکار کا ہے۔ اس لیے تو میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں